السلام علیکم فرینڈس۔ تو رمضان المبارک کی 21ویں سحری سب مسلمانوں کو مبارک ہو۔ جیسا کہ آج 21ویں سحری ہے، یعنی ہم 21واں روزہ رکھیں گے۔ تو وظائف کی طرف جانے سے پہلے آج ہم پہلے ماہ رمضان کی طاق راتوں کی عبادت کے بارے میں کچھ بات کر لیتے ہیں۔ شب قدر کے فضائل کی بات کریں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ یعنی کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ اس جو رات ہے طاق رات، ان کی جو بھلائی ہے اس سے وہ شخص محروم نہیں رہتا، مگر جب وہ شخص اس رات سے محروم رہ گیا تو وہ شخص محروم ہی ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اس رات کی علامت یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی علامت ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب یعنی کہ سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، بس معاف فرما دے مجھ کو بھی۔ یہ تو تھوڑی سی شب قدر کی فضیلت بیان کی۔ رمضان کا تیسرا عشرہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اس عشرہ کو دوزخ کی آگ سے نجات والا عشرہ کہا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے تیسرے عشرہ کی دعا دیکھ لیتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ اب ہم چلتے ہیں 21ویں روزے کے وظائف کی طرف۔ 21 رمضان المبارک کی صبح نماز فجر کے بعد سورۃ یاسین ایک مرتبہ اور پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 100 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ اور جیسا کہ قرآن پاک بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے تو پارہ نمبر 21 جو ہے وہ سٹارٹ سے لے کے رکوع نمبر 6 تک جو ہے وہ تلاوت کرنی ہے۔ پھر 21ویں روزے کو نماز ظہر کے بعد اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت 11 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے، اور پھر پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 7 سے 11 تک تلاوت کرنی ہے۔ اسی طرح سے عصر کی نماز کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 11 مرتبہ ورد کرنا ہے، اور پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 12 سے 16 تک تلاوت کرنی ہے۔ پھر نماز مغرب کے بعد اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 17 سے آخر تک تلاوت کرنی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 20 رکعت مکمل نماز تراویح پڑھنی ہے اور سورۃ الملک 1 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اب ہم بات کریں گے پہلی شب قدر یعنی 21ویں شب کی عبادت
تو تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کی دعا ہے، جو کہ ہم نے دیکھ لیا ہے۔ اس کا آپ نے جو ہے وہ صبح و شام 100 مرتبہ جو ہے وہ ورد کر لیں، اور 21ویں شب یعنی 21ویں رات میں 4 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، جس میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سلام کرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کے حق میں فرشتے دعا کریں گے اور ساتھ ہی تمام حاجات بھی پوری ہوں گی۔ 21ویں شب میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، جس میں پھر ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 بار پڑھنی ہے اور سورۃ اخلاص 3 بار پڑھنی ہے، اور سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ سچے دل سے یہ نماز پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہوں گے۔ اور استغفار کون سا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ جو ہے 21ویں شب کی عبادت ہیں۔ پہلے والی 1 کرنا چاہیں 2، جتنا آسانی سے آپ کر سکیں دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے۔ 21 رمضان المبارک کی شب کے لیے خاص وظیفہ کیا ہے کہ نماز عشاء کے وتر تراویح پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کا فائدہ، ماہ رمضان کی کسی بھی شب کو نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورۃ القدر پڑھنی بہت افضل ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہر مصیبت سے نجات حاصل ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اب آ جاتے ہیں جو دن کو وظائف کرنے ہیں 21ویں روزے کے۔ نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا حافظ 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا ناصر 300 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا باسط 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نماز مغرب کے بعد دعائے جمیلہ 3 مرتبہ، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الطلاق کی یہ آیت نمبر 3 25 مرتبہ پڑھنی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ تو یہ تو تھے 21ویں شب یعنی طاق راتوں کے بارے میں ہم نے فضیلت بھی جان لی، اور 21ویں شب کے نوافل بھی ہم نے جو ہے وہ جان لیے، اور جو ہم نے دن کو وظائف کرنے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا۔ تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ 21 رمضان المبارک کے حوالے سے ایک خاص بات شیئر کرنا چاہوں گی۔ جی ہاں، 21 رمضان المبارک یوم شہادت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ، یعنی 21 رمضان المبارک کو حضرت علی کا یوم شہادت کا دن ہے۔ حضرت علی بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آج کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے 3 دفعہ سورۃ اخلاص اور 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ اول و آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اینڈ ہوتا ہے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر کسی نے نہیں کیا تو، کیونکہ اگلے جو 9 روزے ہیں ان کے وظائف اور جو طاق راتیں ہیں ان کی نوافل وغیرہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔